السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت سولر جو سورس آف انرجی ہے، اس سورس آف انرجی پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت ٹیکس امپوز کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بحثیں چل رہی ہیں اور حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کے کچھ اراکین ابھی تک کوئی آفیشیل پوزیشن تو انہوں نے نہیں بیان کی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ اپنے جو بیلنسز ہیں، جو آپ کو ادائیگی کے جو توازن، اس کو توازن کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو سورسز جنریٹ کرنے ہیں انکم کے اور ریونیو کے۔ اب ان سورسز جنریٹ کرنے کے لیے اس کو یعنی سولر جو سسٹم ہے، اس سے بجلی پروڈیوس جو ہو رہی ہے، اس پر ٹیکس لاگو ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیئر جو ہے ڈفرنٹ جو سورس آف انرجی ہے، بجلی پیدا کرنے جو مختلف ذرائع ہیں، ان کا جو شیئر ہے وہ کیا ہے۔ 59.4% فوسل اس کو کہتے ہیں جس میں گیس ہے، کول ہے اور جو ہے وہ ڈیزل ہے۔ اس مجموعی طور پہ اس سورس کو فوسل کہتے ہیں اور اس کا جو شیئر ہے 59% ہے۔ اور سب سے زیادہ جو کلائمیٹ اور ماحولیات کے ایشوز ہیں وہ اس چیز سے ہے۔ اس کے بعد نیوکلیئر جو ہے وہ 8.8% ہے اور ونڈ جو ہے 4.8%، سولر 1.4%۔ سب سے سستی ترین جو بجلی ہے وہ سولر سے پیدا ہوتی ہے، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہ الیکٹرک پروڈکشن میں بجلی کے پیداوار میں سب سے آخر یعنی کہ 1.4%۔ اور اس کے بعد ونڈ، جس کو الٹرنیٹ انرجی سورس کہتے ہیں، جو خود جو ہے اپنا جو ہے وہ سستا ترین ذریعہ ہے اور ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، 4.8% ہے۔ اور نیوکلیئر 8.8% ہے، خود یہ بھی سستے ترین جو بجلی پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں کاسٹ کے نقطہ نگاہ سے اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے پالیسی سازوں نے کیا کچھ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سب سے سستا ترین ذریعہ ہے الیکٹرسٹی کے پروڈکشن کا، اس کو پرائرٹی نمبر 1 رکھتے اور سب سے زیادہ جو ہے انرجی وہاں سے پروڈیوس ہوتی، اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ۔ یعنی ہمارے جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے جناب جو ہے نا وہ بالکل ہی الٹ کام کیا ہے۔ اب ایک چیز بہت اہم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ڈیزل ہے، پٹرول ہے اور جو گیسز کے ذریعے جو پیدا ہوتی ہے بجلی، اب اس کے لیے مسلسل خریداری ہوتی ہے، قطر سے خریداری ہوتی ہے، دیگر ملکوں سے خریداری ہوتی ہے، مسلسل خام مال کے طور پہ جو تیل، گیس اور جو پٹرول اور ڈیزل وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ مسلسل اس کی بائنگ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے بائنگ کے اندر ڈیلز بھی ہوتی ہوں گی اور ڈیلز کا کوئی فائدہ بھی اٹھاتا ہوگا۔ تو ہمیں اس ملک کے عوام سے غرض نہیں ہے، جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، غرض اس سے ہے
کہ کون سا ذریعہ جو ہے سورس آف جو ہے الیکٹریسٹی یا انرجی وہ فائدے مند ہے ایلیٹ کو، اشرافیہ کو، حکمران طبقات کو۔ ادروائز جو ہے الٹرنیٹ سورس آف انرجی دنیا میں موجود ہے، اور دنیا سب سے زیادہ اس پہ متوجہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا وہاں جو ہے نا ان دیگر جو الٹرنیٹ سورس آف انرجی ہے یا رینیویبل سورس آف انرجی ہے اس پہ جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ریشو جب میں نے آپ کو بتایا تو اسے اندازہ کر لیا ہوگا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو کس طریقے سے جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ متحرک ہوں، اور سیاسی طور پہ اپنے جو انسانی جو حقوق ہیں، یہ بھی ایک یوٹیلیٹی سروسز بھی ایک طرح سے بنیادی انسانی حق ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پرووائڈ کرے شہریوں کو۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سستا ذریعہ موجود ہو جو ہے نا وہ بجلی پیدا کرنے کا اور پھر آنورڈ جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کا، تو اس کو نظر انداز کر کے، اور جو زیادہ مہنگی بجلی ہے جس میں لوگوں کے جیبیں بھرتی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ذریعے کے طور پہ استعمال کیا جائے، تو یہ بہت ہی جو ہے افسوسناک بات ہے، اور ظاہر ہے یہ چیز لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا۔ حکومتوں کو، بیوروکریسی کو، فیصلہ ساز جو ادارے ہیں ان کو اور حکومتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس طرح نہیں کیا تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں سیاسی سطح پہ اور معاشی سطح پہ۔ آج کی گفتگو میں اتنا، اگلے کسی ویلاگ پہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔